السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے، او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے۔ بیوی کا میں نہیں سنا سکتی۔ جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے۔ پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تو ٹھیک ہے، سکول کتنا پڑھی ہے؟ تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی۔ میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی۔ بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا، بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا۔ ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی۔ کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے۔ تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے، تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا بھائی۔ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو۔ انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر۔ ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا، کتوں سنا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا، ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے، آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نے کہا رات نہیں، میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی۔ ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے، ابا جان تے میری ماں خوش ہو کے رونے لگی، تو نے کہا پلیے لو کہ کی گل ہے؟ کہنے لگی مبارک ہو، تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اللہ کہا تھا نا۔ ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی۔ کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر، تو نے کہا وکیل، میری ماں نے کہا کھلاڑی، تو نے کہا جج ہے۔ ابا جان وہ رات یاد کرو، اللہ اکبر، میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، تو نے کہا ڈاکٹر بنانا، تو نے کہا وکیل بنانا۔ ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے، کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے، کسی نے کہا وکیل بنائیں گے۔ میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی، وکالت کام آئی، کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا، تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا؟ ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا، تم سارے ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا اپنے اور تمہارے نصیبے پر۔ میں رو رو کے کہہ رہا تھا ظالمو مجھے گانا نہ سناؤ، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ تائے چاچے مامے پھپھی سے لے کر بہن بھائی اماں ابا سے لے کر سب نے مجھے گانا سنایا۔ جب تم گانا گا گا کے تھک گئے، تم نے کرائے پہ گانے والے بلا کے گھر میں نچوائے۔ ابا جان میں گانا سنتے سنتے میں چیخے مار مار کے رویا، تم نے مجھے نیند کے شربت پلائے، تم نے مجھے نیند کے انجیکشن لگوائے۔ ابا جان میں سوتے سوتے تڑپ جاتا، تم کہتے پرچھاواں پڑ گیا، بچہ اچھل رہا ہے، مولوی مبشر نظر صاحب دب کر دو۔ اللہ کی قسم میرے پہ پرچھاواں نہیں پڑا، بلکہ میرے پہ گانے کی نحوست پڑ گئی تھی۔ اتنا سا میں اسکول کا بیگ لے کے گھر سے نکلتا، گانے کی آواز سن کے نکلتا، 10 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد گھر آتے مجھے گانے کی آواز ملتی، روٹی پکاتے ہوئے ماں گانا سنا کرتی، آٹا گولتے ہوئے گانا سنا کرتی، جھاڑو دیتے ہوئے گانا سنا کرتی۔ اماں جان تم نے خالی کنویں کے اندر اتنا گانا بھر دیا کہ میری غذا قرآن نہیں گانا بن گئی۔ ابا ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں اور تمہارے 55 سال کی عمر میں تمہیں قرآن نہیں سنا سکتا، بلکہ گانا ہی سنا سکتا ہوں۔ میں کہاں سے لاؤں وہ لال جو فاطمہ کی گود میں آیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکرا کے قرآن سنایا، اور دل کی دنیا میں کہا اس قرآن کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس مسکرانے کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس گود کی قیمت کیا لگائے گا؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا، کہا اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ مولا بشر نظر صاحب، بھائی عمر صاحب، بھائی ابو ذر صاحب، جہاں جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تھوڑا سا قرآن پڑھا دو، خود بھی سورہ فاتحہ یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی سورہ فاتحہ یاد کرا دو، اور گھر والوں کو وصیت کر دو جب میرا انتقال ہو جائے میرے پوترے دوتروں میں سے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم پوتے دوتوں میں سے، میرے چھوٹے بچوں میں سے جب میرا انتقال ہو جائے کسی کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے آنا، اور مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میرے پہ میری قبر پہ پانی چھڑکنے سے پہلے، پھول ڈالنے سے پہلے
اونچی اونچی اذان دینے سے پہلے سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنے سے پہلے میرے بچے کو کھڑے کر کے سورہ فاتحہ پڑھوا دینا اور میرے بچے سے کہنا بیٹے ہاتھ اٹھا کے باپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب بچہ میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھے رحمان رحیم کہے گا اللہ قبر میں سے حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا. یا اللہ بڑا گناہگار ہے. اللہ فرمائے گا تم قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہو, میں قبر کے اوپر کا منظر دیکھ رہا ہوں. اس کا چھوٹا سا بچہ باپ کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے. میں اپنے بارے میں الرحمن الرحیم اس کے بچے سے سن کے اس کے باپ کو عذاب دوں, میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. کتنا بڑا بنات کا مدرسہ یہاں بن رہا ہے. خدا کا احسان مانو کس کے دل میں اللہ نے ڈالا, تمہارا رشتہ دار نہیں, نہ تمہارے باپ کے خاندان کا نہ تمہارے ماں کے خاندان کا. یہ اللہ کا کرم ہوا, باہر کا پیسہ کما کر تمہارے گاؤں میں لا کر قرآن کے ادارے پہ لگا رہا ہے. دعا دیا کرو, اس کے لیے دعا دیا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو. یا اللہ انگلینڈ کا پیسہ قبول کر لیا, میرا پیسہ کیوں میرے منہ پہ مار دیا. میرا پیسہ ڈاکٹروں پہ لگے گا, میرا پیسہ ہسپتالوں پہ لگے گا, میرا پیسہ جھوٹے مقدموں میں لگے گا, میرا پیسہ وکیلوں میں لگے گا. یا اللہ کب قبول کرے گا؟ میرا پیسہ مسجد پہ لگے گا, قرآن کے ادارے پہ لگے گا, میری کمائی قرآن کے ادارے پہ لگے گی, میری دنیا بھی بن جائے گی, میری آخرت بھی بن جائے گی. تم تو خوشحال لوگ ہو, تم تو اچھے بھلے علاقوں کے رہنے والے ہو. چلے کی جماعت نوش کی سے آگے زارو کوئٹہ کے اندر مغرب کی نماز کے وقت ہم اترے. یہ 2007 کی بات ہے. ہم مسر کی دال پکائی اور روٹی آٹا خود لے کے گئے تھے. جیسی کیسی روٹی پکائی, جب مغرب کے بعد کھانا کھانے لگے یا عشاء کے بعد مدرسے کے طالب علموں نے دیکھ کے ہمیں رونا شروع کر دیا. بار بار ہم نے کہا کھانا کھاؤ, روتے ہوئے اندر چلے گئے. جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا, اللہ کی قسم کمرے سے چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی. ہم نے امیر صاحب سے پوچھا اندر چلے جائے گا, نہیں. امیر صاحب بھی اندر نہیں گئے. فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ بچے امام صاحب کے آلے دوالے بیٹھے تھے. ہم نے کہا حضرت خیر ہو؟ فرمانے لگے آج چوتھا دن ہے قرآن کے طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا, تمہاری دال روٹی دیکھ کر طالب علموں کو رونا آ گیا. اللہ اکبر. میرے بچوں کو اشارہ کیا خبردار اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. تمہارا پردہ انتظار نہ ہو جائے. انہوں نے پوچھ لیا کچھ کھایا نہیں, تم کہو گے کوئی نہیں کھایا. اللہ اکبر. تمہارے اس بول سے کہ عرش والا ناراض ہو گیا, عرش والا ناراض ہو جائے, کہیں تمہارے سے قرآن کی دولت نہ چھین لے. مال مویشی والے ہو, پیسے والے ہو, قاری صاحب اللہ پاک کا نوجوان تحفہ تمہارے پاس ہے. مولانا ہمیں ایسا ادارہ بتاؤ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو, یا اپنے علاقے کے اندر ایسا کوئی ادارہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہو, پڑھنے والے کے ماں باپ گھر والے غریب ہو. اللہ اکبر. بار بار کہہ رہے ہو بچے قرآن چھوڑ دے, محنت مزدوری کر لے, گھر کا چولہا چل جائے گا. اللہ اکبر. ایسے بچے کے لیے 1000 روپیہ مقرر کر دو, 2000 روپیہ مقرر کر دو. رب اکبر کی قسم ہے اگر تیری محنت کی کمائی کسی طالب علم پہ لگی, وہ قرآن کا وارث بن گیا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے کے آگے آگے جنت میں جائے گا. آخری جملوں میں اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں میرے عزیزو. کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے. اللہ اکبر. ایک جوان عورت کو, لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے, پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو, کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ غنی. اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے, تیرے ہاتھ کا میوہ ہے, جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا, خود بھی وضو کر لینا. کہا جا پہلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے. اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا, اللہ نے تجھے حفظ کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا, اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا. پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی. اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا, تو بھی شکرانے کے نفل پڑھ, میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں. پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. یا اللہ گود آباد کرنا, کوئی گانے والا نہ دینا, کوئی قرآن کا وارث دے دے, کوئی متقی دے دے, کوئی ولی دے دے. رب اکبر کی قسم ہے علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی
پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ پاک عرش رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے. پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے, اے فرشتوں دیکھو انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا, انہوں نے خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا. جاؤ فرشتوں اعلان کرو, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا. اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا, اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا, اس کی نسل میں ایسے آئے گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا. صبح حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے آئے, دروازہ بجا, کون؟ فاطمہ. اندر آئے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا رہی ہے. صبح ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے, فاطمہ ایک وقت میں دو کام, ادھر کپڑے بھی دھل رہے ہیں, ادھر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے. فاطمہ خیر ہوئے, سارے کام کر رہی ہے. اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے. خیر ہوئے صحیح. حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا, اٹھا کے بستر پہ لے گئے, لیٹ جا, ساری رات مصلی پہ رہی ہے. سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, فاطمہ خیر ہوئے, وقت کم ہے. ہاں علی, کس نے کہا خیر تو ہے. اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی, اللہ اللہ کر رہی تھی, بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی, مجھے خواب میں میرے ابا کی زیارت ہو گئی. میں نے دیکھا میرا باپ میرے گھر میں, کبھی اس کمرے میں, کبھی ویڑے میں, کبھی یہاں دیکھ رہا ہے. اچانک میں اپنے ابا کے سامنے ہو گئی, میرا ابا مجھے سینے سے چمٹا کر زاروں قطار رونے لگا. میں نے کہا ابا خیر تو ہے, کیا بات ہے؟ کب بیٹی کہاں چلی گئی تھی, کب سے تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا ابا کیوں؟ کہا فاطمہ تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے. حضرت علی کہنے لگے خواب ہے؟ کہا علی نہیں, ابا کچھ اور بھی کہہ کے گئے کیا؟ فرمایا فاطمہ آج بھی تو نے روزہ کس سے رکھا؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج تو نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا, افطاری کے لیے تیرا باپ دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے. میں کپڑے دھو کے جا رہی ہوں, میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو, میں کھانا پکا کے جا رہی ہوں, تجھے تکلیف نہ ہو. اتنے میں حضرت حسن حسین آ گئے. فاطمہ بچے چھوٹے ہیں, فاطمہ بھی تو نے دیکھا کچھ نہیں, نہ چھوڑ کے جا. میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, خدا کے واسطے ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا, گاڑی لڑکھڑائے گی, گھر کی زندگی خراب ہوگی. برداشت کرنا سیکھو, بیوی بھی برداشت کرنا سیکھے, مرد بھی برداشت کرنا سیکھو. جتنا برداشت کرو گے اللہ اتنی محبتیں پیدا کرے گا, اور جتنے جواب دو گے گھر بنا نہیں کرتے, اللہ کی قسم گھر ٹوٹا کرتے ہیں. بچے چھوٹے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرا دونوں کے. علی تیرے سے کچھ مانگو دو گے؟ کہ کیا؟ کہ 3 وصیتیں ہیں, 3. علی تجھے اجازت ہے میرے مرنے کے بعد جس سے چاہے شادی کرنا نیک عورت سے, تجھے اجازت ہے. علی دوسری نصیحت وصیت, علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا, 1 رات ان بچوں کے پاس گزارنا. علی بڑے چھوٹے ہیں, انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا. جب حسن حسین جوان ہو جائے انہیں اللہ کے سپرد کر دینا. فاطمہ ایسی باتیں نہ کر. جب یہ سنا تو ابا سے کہنے لگے ابا کہاں جا رہی ہے؟ حسن حسین. ماں نے دیکھا, آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی جاؤ نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام کہہ کے آؤ. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہنے گئے, روتے ہوئے واپس آ گئے. فاطمہ, ہاں سیدہ فاطمہ نے دیکھا بچوں بھی گئے تھے, ابھی واپس آئے. کیوں؟ اما نانا ابو نے بھیجا ہے. بیٹو کیوں؟ کہ اما نانے کے روزے پہ جا کے سلام کیا, روزہ انور سے آواز آئی جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, نانے کا روزہ تو بعد میں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. کہاں جا رہی ابا؟ علی کا خیال کرنا. علی تیسری میری خواہش یہ وصیت یہ, بول فاطمہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو نے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا. علی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا, علی کی حالت پتلی ہے, علی کا روزگار کوئی نہیں. فاطمہ علی سے کوئی سوال نہ کرنا. مانگ فاطمہ. کیا ہے؟ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے. خیر تو ہے. علی قیامت کا دن ہوگا, اللہ حوض کوثر پر میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوں گی. علی جب تو میرے باپ کے حوض کوثر پر آئے مجھے دیکھے اور میرے باپ سے گلہ نہ کر دینا کہ تیری بیٹی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے.
حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کہہ رہا ہوں، اے فاطمہ جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو اشارہ نہ کر دینا، یہ وہی علی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ وہ گھرانے اللہ کی قسم جن کا چرچہ آسمان کے ملائکہ، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ گئے، یہ وہ گھرانے، یہ وہ محسنہ کائنات ہے، یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، علی کی گھر والی، حسین کی اماں، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میدان محشر میں پل صراط کے پاس آئے گی، پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء، اے میدان محشر میں جتنے نبی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے ولی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے نمازی کھڑے ہو، جتنے شہید کھڑے ہو، جتنے متقی کھڑے ہو، جتنے پرہیزگار کھڑے ہو، جتنے حافظ الحدیث کھڑے ہو، جتنے قرآن کے حافظ کھڑے ہو، سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے، جل کے پردوں کی آسمان والوں نے تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوہروں کا انتخاب کرو کہ جن کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، اور جن کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ چھوڑ دو مال کے دھندے، چھوڑ دو کاروبار کے دھندے، پیاری زندگی اپنے گھر کی، تھوڑے سو دن کی زندگی ہوتی ہے، اب تو پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال جیے گے، 50 سال، اٹیک ہوا، چپ کی بیماری، اندر کینسر ہو گیا، اندر شوگر ہو گئی، گردے پھر، پتہ ہی کوئی نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، مسکرا کے گزارو، برداشت کرنا سیکھو۔ جس گھر کے اندر برداشت ہو گئی نا، اللہ کی قسم اس گھر کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمان سے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب میرے عزیزوں، ہم حضور کی زندگی کو صرف موت میت میں نہیں، شادی بیاہ میں تلاش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں میں لے کے آئے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو بہاروں میں لے کے آئے، بازاروں میں لے کے آئے، کاروبار میں لے کے آئے، ہے جی، اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے چڑھاؤ میں لے کے آئے، مسجد میں لے کے آئے، محلے میں لے کے آئے، بازار میں لے کے آئے، دکان میں لے کے آئے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادات میں، اپنے لین دین میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے آئے میرے بھائی۔ یہی زندگی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علماء اکرام سے پوچھ کے آپ مسجد میں اس منبر پر بیٹھنے والے سے پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کالر کہاں چلا گیا، یا مولوی صاحب آپ کا کالر کہاں، آپ نے بینڈ کیوں لگا رکھا ہے، میں اسے بتاؤں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، حضور یہ پہنا کرتے تھے، حضور نے کالر والا نہیں پہنا، سلیب کی نشانی ہے یہ پٹی اور یہ کالر، جو عیسائی گلے میں سلیب پہنتے ہیں اس کی نشانی ہے، تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مولوی صاحب ہم یہ ڈیزائنوں والا گول گھیرا سلاتے ہیں، یہ چورس کیوں پہن رکھا ہے، میرے نبی نے گول گھیرا نہیں پہنا، یہ چورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو گرمی لگتی، سارا دن سر پہ ٹوپی ہے، میرے نبی نے ننگا سر نہیں رکھا، حضور نے فرمایا ہر وقت ننگے سر رہنا فاسق کی نشانی ہے، گناہ گار کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب اللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں ہے، میرے نبی نے فرمایا ٹخنوں شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا قیامت کے دن اس کی ٹانگیں اور ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ میرے بھائی یہ فیشن نہیں ہے، سیکھو۔ مولوی صاحب پاکستان کے جتنے مولوی ہیں سارے کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کوئی کیا کو فرض ہے؟ وہ نہیں، یہ نبیوں کی، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کا ایمان اس کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھوا سکتا، اس کا ایمان اسے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ جسے 4 نبی کی داڑھی کے بال پسند نہیں، قیامت کے دن حضور کو اس کی پیاس پسند ہوگی، اسے بلا کے کہیں گے آتا حوض کوثر پی لے۔ اپنے چہرے کو مزین کرو، خوبصورت کرو۔ بار بار داڑھی کٹانے پر فرشتے لعنت کر کے جاتے ہیں، داڑھی کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ گھر میں برکت لانے کی، نماز کی پابندی کیجیے، اپنے چھوٹے بچوں کو اب سے عادت ڈالیے، یہ نہیں کہ گھر سو کے اٹھے اور پنکھا بچے کی طرف کر دیا، مسجد میں آ گئے، بچے پہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ جہنم کی آگ جلا کے آئے ہو، اس بچے کو اٹھاؤ، اسے مسجد بچے شور کر دینے، 1 دن کریں گے 2 دن کریں گے، سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، شور گلی میں ہے یہاں خاموش، درود پڑھ، اللہ اللہ کر، سبحان اللہ کر، اور ہفتے بعد 15 دن بعد تیرا بچہ خاموش ہوگا، اسے بچپن میں عادت ڈال، اللہ کی قسم وہ بچپن کی عمر میں راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روئے گا۔ میرے بھائی اپنے بچے کی منت سماجت کر کے قرآن مینوں آندا کوئی نہیں،
आज हमारे पास बहाना है, मेरे बुढ़ा हो गया, नहीं पढ़ा कोई नहीं, मैंने आंधा कोई नहीं। सारा दिन रेड़ी लगाते हो, सारा दिन फेरी लगाते हो, शाम को आके बेटी को बिठाते हो, बीवी को कहते हो जरा हिसाब करी क्या नुकसान किया, क्या फायदा किया। अगर रेड़ी का हिसाब करवा सकता है तो बीवी को और बेटी को बिठाकर उनसे कुरान नहीं सुन सकता मेरे भाई? कि मुझे सूरह वाक़िया सुनाओ, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया जो पढ़ेगा उसके घर के अंदर कभी फाका नहीं आएगा। मुझे सूरह मुल्क सुनाओ, जो सूरह मुल्क इशा की नमाज के बाद पढ़ेगा कब्र के अंदर ये सूरह मुल्क अपने परों में छुपाएगी। मुझे सूरह यासीन सुनाओ, जो सूरह यासीन पढ़ेगा उसके घर के अंदर बेबरकती नहीं आएगी। मुझे सूरह फजर सुनाओ, मुझे सूरह नबा सुनाओ, असर के बाद नबा, ज़ोहर के बाद फजर, सुबह फजर के बाद सूरह यासीन, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया, इशा की नमाज सूरह मुल्क। मेरे नबी के तरीके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा सल्लु अलैहि। तस्बीहात हो, 1.5 घंटा रात को मोबाइल देखो, 15 मिनट यकसुई के साथ आंखें बंद करके बिस्तर पे बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुर ये हो कि मैं अपने 15 चक में नहीं बैठा, बल्कि मैं हुजूर के रोज़ानवर के सामने सुनहरी जालियों के सामने बैठा हूं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सुना रहा हूं, वो सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, वो सुन रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बिस्तर पे बैठ के पढ़ो, अल्लाह को पसंद आ गया, कल अल्लाह रोजे पे जाके पढ़वाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाजी हज के लिए चले गए, काफिले जा रहे हैं, जाएंगे, रो सलातुल हाजत पढ़ो, या अल्लाह अमीर ही जा सकते हैं, पैसे वाले जा सकते हैं, अल्लाह मैं गरीब हूं, मेरा भी तेरा घर देखने को दिल करता है। सलातुल हाजत पढ़ के सजदे में अल्लाह के आगे मांगो, रो अल्लाह के आगे। अल्लाह जब अमीरों को ले जा सकता है तो गरीबों की भी कहीं ना कहीं गुंजाइश निकाल देगा। भाई करोगे कोशिश भाई, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओगे, एक नए को तो कुरान का हाफिज बनाओगे खानदान में भाई, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो, देर दूर के लिए रो रो के सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह को अपने हक में कबूल करवा लीजिए भाई, अल्लाह की रजा को कबूल करवा लीजिए। और भाई अबू ज़र, इसकी शादी खाना आबादी है, बिन बाप के बेटा है, बिन माँ के बेटा है, ये वो मंजर है, ना चाहते हुए भी माँ बाप याद आते हैं। अबू ज़र से दरखास्त करूंगा सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना और हाजिरी दे के आना, तुम्हारे बगैर आज सेरा सज रहा है, तुम काश होते, माँ सर पे प्यार करती, बाप सर पे हाथ रखता। अब मैं इलाके के बड़ों से कहता हूँ गले भी मिलना, सीने से लगा के कहना पुत्रा प्यो ते चला गया लेकिन असी तेरे प्यो, तू गरीब सदर्जी है, बता हमारे लायक, हम हाजिर हैं। तो किसी गरीब के, किसी मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा। अल्लाह की कसम कयामत के दिन अल्लाह तुझे उस घड़ी के रोने से बचाएगा जब इंसान रोएगा, चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। खुशियां बखेरो, खुशियां बोलो, मीठे बोल बोलो, ये दीन का सबसे बड़ा खुलासा है। मीठा बोल, कड़वा बोल छोड़ दो, बीवी से बदतमीजी, बच्चों से बदतमीजी कर लो। फरमाया एक आदमी अगर गाली दे दे, एक गाली दे, 24 घंटे उसके गाली देने पे अल्लाह का अर्श हिलता रहता है। 24 घंटे उसके गाली देने पर 24 घंटे खुदा की लानत पड़ती रहती है। ऐसे जानवरों को गाली देनी, साइकिल का चैन उतर गया उसे गाली, फजूल के अंदर तौबा करो, कोई इंशाअल्लाह आज के बाद गाली नहीं देंगे भाई, बच्चों को नहीं कोसेंगे, जानवरों को गाली नहीं देंगे। करते हो इरादा मेरे भाई, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, जिंदगियों में बरकत दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व इलैका अर्जु सलाम, हय्यिना रब्बना बिस्सलाम अदखिलना दार सलाम, तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह इस प्रोग्राम को शिष्कियों समेत, सुभान अल्लाह समेत, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समेत अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सना खानों की सना खानी, कारी साहब की तिलावत, मेज़बान की मेज़बानी, और अल्लाह ये इतना बड़ा शादी के मौका पर ये रीत नाच गाने की, या अल्लाह ये ढोल धमाके की रीत को अल्लाह तोड़ा है। आज अल्लाह इस खुशी के इब्तिदा पर अल्लाह तेरा नाम बुलंद किया गया, तेरे नबी की सीरत सुनाई गई। अल्लाह पाक इसकी बरकत अल्लाह तादेर अल्लाह भाई अबू ज़र के और ऐसे घराने अल्लाह जो नए नए शादी के बंधन में बने। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सदीकी के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज इस्लामिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।